آج ہم اسلامیات اس کا باب نمبر 2 کا دوسرا یونٹ پڑھیں گے، ملائکہ پر ایمان۔ سب سے پہلے اس کے MCQs، پھر شارٹ کوسچن اور پھر لانگ۔ پہلا MCQ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا۔ ڈی آپشن، نور سے۔ بیت المعمور پر ہر روز نماز ادا کرنے والے فرشتوں کی تعداد ہے 70,000، یعنی یہ آسمانوں پر بیت اللہ کے سیم، یعنی بیت اللہ کے اوپر ہی آسمانوں پر جو فرشتوں کا کعبہ ہے اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرشتے دیکھے تو آپ کرتے ہوئے 70,000 تھے۔ آگے، انسانوں کی حفاظت پر معمور فرشتوں کو کہا جاتا ہے حافظین، یعنی حفاظت کرنے والے۔ انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں کرام کاتبین۔ آگے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جن صحابی کی شکل میں پیش ہوتے تھے، حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، یہ بہت بار MCQ پوچھا گیا۔ آگے شارٹ کوسچن، فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا پہلی یہ ڈائی لائن ہے، آپ یہ ڈے لائن بھی کر سکتے ہیں۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں، ایمان بالملائکہ کہلاتا ہے۔ یہاں تک ہو جائے گا، آگے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانا لازمی ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ دوسرا سوال، فرشتوں کی 2 خصوصیات۔ پہلی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے تخلیق کیا ہے، یہ آپ نے یہ نمبر بنا لینے ہیں کہ یہ پہلا۔ پھر آگے دوسرا، فرشتوں کو کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں، یہ 2 خصوصیات مکمل ہوگی۔ آگے تیسرا سوال، فرشتوں کی کوئی سی 2 ذمہ داریاں، آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریوں پر مأمور فرمایا ہے۔ کچھ فرشتے ہیں جنہیں انسانوں کے اعمال لکھنے کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، انہیں کرام کاتبین کہتے ہیں۔ وہ فرشتے جو انسانوں کے مرنے کے بعد ان سے سوال جواب کرتے ہیں انہیں منکر منکیر کہتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ یہ بھی کوئی یعنی کہ بھول جائے یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جنت کے نگران فرشتے کا نام رضوان، فرشتے کا آگے جہنم کے فرشتے کا نام مالک ہے۔ یہ آپ ان میں سے کوئی بھی 2 صرف کرنے ہیں، آگے ہو جائے گا۔ آگے سوال نمبر 4، ارشاد باری تعالیٰ فرشتوں پر ایمان کے بارے میں۔ آگے یہ آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور انبیاءوں پر اور نبیوں پر۔ یہ آپ کا چوتھا سوال مکمل۔ آگے 5واں سوال ہے کہ ہمیں انسانوں کو فرشتوں پر ایمان لانے سے کون سی چیز نصیب ہوتی ہے؟ فرشتوں پر ایمان رکھنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، یہ پہلا ہو گیا، کیونکہ جس خالق نے اتنی طاقتور اور شاندار مخلوق پیدا کی ہے وہ خود کتنا بڑا اور قادر مطلق ہوگا۔ آگے فرشتوں پر ایمان لانے والا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فائدے اور حفاظت اور خدمت کے لیے فرشتے مقرر کیا۔ لانگ کوسچن، فرشتوں پر ایمان اور ان کی ذمہ داریوں پر مفصل نوٹ لکھیں۔ اس میں یہ مکمل ہی آ جاتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ شارٹ کٹ کا بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ یعنی کہ یہ شارٹ کوسچن جو آپ نے یاد کیے ہیں، اگر آپ یہی لکھ دیں گے تو آپ کا لانگ مکمل ہو جائے گا۔ صرف آپ نے ایک ترتیب میں لکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ تعریف، یعنی آپ نے یہاں تعریف کی ہیڈنگ بنا لینی ہے، یہاں آپ نے تعریف کی ہیڈنگ بنا لینی ہے۔ اس کے بعد کہ فرشتوں پر ایمان لانا اور یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لاتی ہے، ایمان بھی ملائکہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمان لکھنا ہے، نیکی تو یہ ہے آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور نبیوں پر ایمان۔ اس کے بعد یہ والا یعنی ان کی خصوصیت، یہ علیحدہ آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے، یعنی کہ فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان فرشتوں کے پر ایمان لانے کے بارے میں۔ دوسرا، فرشتوں کی خصوصیات، یہاں ہیڈنگ بنانی ہے فرشتوں کی خصوصیات۔ وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی خصوصیات، یعنی فرمان لکھنے کے بعد یہ علیحدہ یہ پوائنٹ بنا کر خصوصیات لکھنی ہے، یعنی وہ نور سے بنے ہیں اور کھانے پینے سے بے نیاز ہیں۔ آگے فرشتوں کی تخلیق نور سے، جنوں کی آگ سے اور کے شعلے سے، اور آدم کی تخلیق اس شے مٹی سے ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر انبیاء کرام تک ہدایت پہنچانے کے لیے اپنے فرشتوں بالخصوص اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل کو مامور فرمایا۔ یہ یہاں پر آپ نے ہیڈنگ بنا لینی ہے کہ فرشتوں کے کام، فرشتوں کے فرائض، یہاں پہ آپ نے ہیڈنگ بنا لینی ہے اور یہاں سے آگے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے ذمہ داری لکھنی ہے کہ
انبیاء کرام تک پیغام پہنچانا، وہی پہنچانا۔ آگے فرشتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئی کام انجام دیتے ہیں، نیک بندوں کی حفاظت، برے بندوں پر عذاب۔ آگے اعمال لکھنا، یہ آپ نے ایک سیکوینس میں جو ہے نا ایک نمبر وائز لکھ کر پھر لکھنا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی فرشتوں کی تعداد کی ایک ہیڈنگ بنانی آگے۔ پھر اس کے بارے میں فرمان نبی بتانا کہ نبی نے سفر معراج پر بیت المعمور کے مقام پر دیکھا کہ ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جو اس میں ایک بار پڑھ کر چلا جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی اس کی باری نہیں آتی۔ یعنی یہ 70,000 جو آپ نے یہ تعداد ہے یہ لازمی لکھنی ہے، یاد کرنی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم MCQs ہے۔ اس کے بعد 4 مقرب اور مشہور فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل۔ یہ شارٹ کوسچن آتا ہے عام طور پہ، یہ لانگ میں بھی ہے۔ یہ آپ نے 4 مقرب فرشتے یہ ایک علیحدہ ہیڈنگ بنا لینی ہے اور یہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یعنی جنت اور جہنم کے فرشتوں کے بارے میں اعمال لکھنے والے منکر منکیر، اور یہ فرشتے نقصان پہنچانے جاتے ہیں، ان کو حافظین کہتے ہیں یہ۔ اس کے بعد سیاحین کہا جاتا ہے، یعنی بعض فرشتے زمین پر نیکی کرنے والے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ نیکی میں اضافہ کرتے ہیں، یہ سیاحین۔ اگر فرشتوں کی ذمہ داریاں یہ بھی ہیں کہ وہ درود پڑھنے والوں کے درود کو نبی کرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں پہنچاتے ہیں۔ کچھ فرشتے جمعہ میں شرکت کرنے والوں کا اندراج کرتے ہیں۔ کبھی کبھی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل و صورت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس عام آدمی کی شکل میں بھیجا۔ آگے حضرت جبرائیل امین حضرت دیا قلبی کی شکل میں نبی کرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکام کو نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کا محتاج نہیں۔ یہ آگے آپ ایڈ کرنا چاہیں تو حاصل کلام، یعنی حاصل کلام کی ہیڈنگ بنا کر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ حاصل کلام کی ہیڈنگ بنا کر یہاں آپ یہ آخر میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کا مکمل۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سبسکرائب اور لائک کریں۔